یہ ویڈیو بہت ہی پرسنل ہونے والی ہے۔ رب کی پاک کتاب میں لکھا ہے، بلائے تو بہت گئے لیکن چنے ہوئے تھوڑے ہیں۔ رب کہتا ہے تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ آج کی ویڈیو میں یہ 5 نشانیاں آپ کی مدد کریں گی یہ جاننے کے لیے کیا رب نے آپ کو چن لیا ہے یا نہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ چاہتے ہیں بس کسی بھی طرح سے ان کی طرح بن جائیں۔ آپ ان کی طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں وہ جانا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ جتنا بھی زور لگا لیں آپ ان میں فٹ نہیں ہو پاتے۔ آپ اس لیے ان جیسے نہیں بن پاتے کیونکہ رب نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کے رویے ان کے جیسے نہ ہوں۔ آپ کا کردار ان سے الگ اس لیے ہے کہ رب آپ کے اندر کام کر رہا ہے تاکہ آپ کا کردار ان کے جیسا نہ ہو۔ آپ ویسے ہی بنیں جیسا رب چاہتا ہے، کیونکہ اگر آپ بھی وہی کریں گے جو وہ کرتے ہیں تو آپ انہیں لیڈ نہیں کر پائیں گے، اور جب آپ صحیح راستے پر چل رہے ہوں گے تو شیطان ایسے لوگ آپ کی زندگی میں بھیجے گا جو آپ کو ہر طرح سے گرائیں گے، آپ کی ہر بات کا مذاق بنائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے آس پاس ہر کوئی آپ کو نیگیٹو باتیں ہی کرتا ہے؟ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، لوگ کیا کہیں گے، یا تم اگر رب کے کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تم مارے جاؤ گے، اور ہر وقت وہ تمہیں رب کے کام کرنے سے روکتے ہیں، آپ کی انرجی کو چوس لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم انرجی ویمپائر کہتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے لوگ آپ کے اپنے دوست اور اپنے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، اور شیطان ایسے لوگ آپ کے پاس اس لیے رکھتا ہے تاکہ آپ رب کی مرضی کے مطابق نہ رہیں، آپ میں وہ ہمت نہ آ جائے جس سے آپ ایک نئے انسان بن جائیں۔ اس ایک انسان کو دیکھ کر کہیں دوسرے بھی ویسے نہ بن جائیں، اس لیے آپ کو اپنے آس پاس کا خیال رکھنا ہے کہ کون آپ کے آس پاس ہے، کیا وہ رب کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ کو چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو پسند نہیں کرتا ہوگا، جو آپ سے جیلس ہوگا۔ آپ کو یاد رکھنا ہے ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو پسند کرے، کیونکہ آپ کو رب نے بلایا ہے، اسی لیے اس نے آپ کو دنیا سے الگ کیا ہے۔ کیونکہ اگر تم دنیا کی طرح ہوتے تو تمہیں اپنوں کی طرح دنیا پیار کرتی، تم سے محبت کرتی، لیکن تم اس دنیا کے لیے نہیں ہو، اس لیے یہ دنیا تم سے نفرت رکھتی ہے۔ یہ بات ہمیں ہماری دوسری نشانی کی طرف لاتی ہے۔ نمبر 2، رب نے آپ کو ایک بڑا کام کرنے کے لیے بلایا ہے، اس لیے آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ سب آپ کو چھوڑ دیں گے، اور صرف آپ اور آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب آپ کے ساتھ ہوگا۔ وہ لوگ جن سے آپ امید بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ یہ آپ کو چھوڑ دیں گے، وہی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ ساری دنیا میرے خلاف ہے، کسی کے پاس میرے اکیلے پن کا یا میری پریشانی کا کوئی حل نہیں۔ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار جن کے ساتھ آپ پلے بڑے ہیں، سب چھوڑ جائیں گے۔ یہ عمل آسان نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو ایسا بناتا ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، اور آپ ان لوگوں کو لیڈ کریں جن کو لیڈ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کا، اکیلا کرنے کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی انسان پر نہیں بلکہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا سیکھیں۔ زیادہ تر رب جن لوگوں کو چنتا ہے کہ وہ لوگوں کو لیڈ کریں، ان لوگوں کی شروعات بیابان سے ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی شروعات بیابان سے ہوتی ہے جہاں آپ کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے رب کی ذات کے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایمان رب پر ہو، اور رب آپ کو تعلیم دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن کو آپ نہیں جانتے۔ اس سے پہلے آپ کسی کو لیڈ کریں، آپ کو رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فالو کرنے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اس سے مراد کچھ چیزیں ہیں جسے رب کے حکم کو فالو کرنا ہے، جیسے کہ راست بازی کی راہ پر چلنا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کو فالو کرنا۔ دیکھیں، جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ رب کون ہے
तो रब आपको सिखाता है कैसे लीड करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उन्होंने कामयाबी से लोगों को रास्तबाजी की तरफ लीड किया, कामयाबी से इस तंग रास्ते की तरफ लीड किया जो रब की बादशाहत को, जो ज़िंदगी को जाता है। इसलिए अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को फॉलो करेंगे तो यही आपको कामयाब लीडर बनाएगा। नंबर 3, कभी कभी किसी को सही एडवाइस देना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप लोगों को सही एडवाइस दें, और सही एडवाइस देने के लिए आपको रब के कलाम की तालीम और सच्चाई में जीना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करके। कभी कभी ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप बिल्कुल वैसा बनना चाहते हैं जैसा बनने के लिए रब ने आपको चुना है, तो जब हम कम पढ़ते हैं तो रब का फ़ज़ल हमें घेर लेता है। रब का फ़ज़ल क्या है? देखिए, रब का फ़ज़ल ये है कि रब आपको अगले दिन भी ज़िंदगी देता है ताकि आप वो इंसान बने जिसके लिए रब ने आपको बनाया है। और हम रब के पाक कलाम पर अमल करके वैसा बनते हैं। जितना ज़्यादा आप सच्चाई में रहेंगे, इतनी ज़्यादा रोशनी आपके अंदर से निकलेगी, और यही वजह है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब लोग आपकी तरफ देखते हैं कि आपके लिए चीज़ें काम करती हैं, तो वो भी सीखना चाहते हैं कि वो कैसे आपकी तरह बन सकते हैं। इसलिए वो आपके पास मशवरा लेने आएंगे। जब आप रब के कलाम को फॉलो करेंगे, आपके सामने अच्छे बुरे सारे हालात आएंगे, लेकिन आपको सच्चाई पर कायम रहना है। और ये ही देखकर लोग आपके पास एडवाइस लेने आएंगे, क्योंकि आप दुनिया के हालात के दबाव में नहीं आए। आप सच्चाई पर कायम रहे, आपने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। जब आप ईमान पर खड़े रहते हैं तो ये भी एक निशानी है कि आप एक लीडर हैं। इसके बजाय कि जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं आप वो बताएंगे नहीं, जो रब चाहता है आप वो बताएंगे। और कभी कभी सच्चाई कड़वी लगती है। कभी कभार ऐसा भी होगा कि शुरू में लोग आपकी एडवाइस पर अमल नहीं करेंगे। इसमें कोई ख़राबी नहीं। जब वो देखेंगे कि जो एडवाइस आपने उन्हें दी थी वो आपके लिए काम कर रही है, तो कभी ऐसा होगा कि वो वापस आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कभी कभार जब लोग वापस नहीं आते तो वो अपने गरूर की वजह से नहीं आते। वो देखते हैं कि जो चीज़ आपके लिए है वो काम कर रही है, उनके लिए नहीं कर रही, तो इससे वो नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलती की। इसलिए अगर लोग आपकी एडवाइस नहीं मानते तो ये आपकी गलती नहीं है। हो सकता है कि इनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो इस सच्चाई को इस वक्त कबूल करना नहीं चाहते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक ना बनो, हमें वो काम करना है जो हम दूसरों को करने को कहते हैं, क्योंकि एक अच्छी एडवाइस तभी बनती है जब आप खुद वो काम कर रहे हों। लोग हमें हर पल देख रहे हैं। अगर हम जो कहते हैं वो नहीं करते तो हम किसी को लीड करने के लायक नहीं। जब हम खुद रब के कलाम पर अमल करते हैं तो लोग भी जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी तरह रब के कलाम को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 4, कभी कभार आपको लगेगा कि रब मुझ पर बहुत सख्त है। जब आपको लगेगा कि आप मुसीबत में हैं और रब आपकी नहीं सुन रहा, जबकि ये सच नहीं है। रब जानता है आप कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हो। इसलिए अगर आपकी मुसीबत बड़ी है तो खुश हों, आप बाकियों से ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। रब आपको मजबूत बना रहा है ताकि शैतान आपको किसी भी हाल में गिरा न सके। शुरू में आपको लगेगा मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझ पर पहले ही बहुत बोझ है। हो सकता है कि रब आपको एक नया काम दे इस काम के साथ जो आप पहले ही कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आप अकेले नहीं होंगे। रब की ज़ात इस काम में आपके साथ है। रब कहता है तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू खौफज़दा ना हो क्योंकि मैं तेरा रब हूँ। मैं ही तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं ही तुझे संभालूँगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको लगे कि बस बहुत हो गया, यही वो वक्त है कि आप अपना पूरा भरोसा पूरे यकीन और ईमान के साथ रब पर रखें
और کبھی بھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہوگا جو آپ سے اتفاق نہیں کرے گا یا آپ کی ہر بات میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرے گا، اور کبھی کبھار ہو سکتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی روحانی ترقی میں آپ کی مدد کریں تاکہ آپ اپنی پوری طاقت سے کام کریں۔ اس لیے آپ اپنا پورا بھروسہ رب کی ذات پر رکھیں، وہی آپ کے راستے سیدھے بنائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، آپ کے راستے میں ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے مخالف ہوں گے، جن کو لگتا ہے کہ آپ کو اس پوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب رب آپ کی زندگی میں کام کرے گا، جیسا رب کہتا ہے میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ ایک لائن میں سب سے پیچھے ہیں، تو رب کا فیور آپ کے ساتھ ہے، تو رب کا ساتھ آپ کو سب سے آگے لے کر آئے گا۔ یہ ایک نشانی ہے کہ رب نے آپ کو لیڈر بننے کے لیے چنا ہے، اور جب ایسا ہو تو آپ کو حلیم رہنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو رب لیڈر بننے کے لیے چنتا ہے، انہوں نے کبھی لیڈر بننے کے لیے دعائیں نہیں کی ہوں گی، اور نہ ہی وہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں لیڈر بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اس لائق ہیں کہ ان کو آپ کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ حقیقت میں وہ خود اس مقام پر ہونا چاہتے ہیں جس پر آپ ہیں، لیکن وہ لوگوں کو اپنی طرح مغرور ہی بنائیں گے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس لائق ہیں کہ ان کو یہ بڑا ٹائٹل ملے۔ دیکھیے، رب کو کسی ٹائٹل کی پرواہ نہیں ہے، رب کو آپ کی تابعداری چاہیے، اس لیے آپ کو حلیم رہنے کی ضرورت ہے۔ رب ایسے لوگوں کو جو خود سے فیصلہ نہیں کرتے کہ انہیں کیا ہونا چاہیے، انہیں لیڈر اسی لیے بناتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں جو اپنی مرضی سے لیڈر بننا چاہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آج دنیا میں بہت مغرور لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے وہ آپ سے نفرت رکھیں گے، کیونکہ رب نے جو مقام آپ کو دیا ہے وہ آپ سے چھین کر خود اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حلیم رہیے۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا جہاں جہاں رب آپ کو استعمال کرے گا۔ یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے رب نے آپ کو لیڈر بننے کے لیے چنا ہے۔